رمضان کی ایک ایک منٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے۔ پورے 11 مہینہ انتظار کرنے پڑتے ہیں اس مہینے کے لیے، تب جا کر یہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ مہینہ نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب میں سے ایک تعداد ایسی ہوگی جو لاسٹ رمضان ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ واللہ کسے معلوم کہ ہم سب بھی رمضان تک پہنچیں گے یا نہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچ جائیں، آمین۔ اس کی ہر گھڑی ہمارے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے۔ بے شک سنہرے موقع ہماری زندگی کے اس غفلت میں بالکل ویسٹ مت کرنا۔ نیت کر لو نا، نیت کر لو کہ ہر بھاری ہمارا پورا مہینہ رمضان کا سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب پہ یا تو ریل دیکھنے میں یا رات میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ مستی مذاق میں گزرتا تھا، لیکن اس بار کا رمضان میں خود اپنے آپ سے بہتر نہیں بہترین بناؤں گا یا بناؤں گی۔ میں نائٹ آؤٹ کے بدلے قائم کروں گا یا کروں گی، مطلب رات کی عبادت مسجد میں زیادہ وقت گزارنا۔ زیادہ تر جینٹس اسلامی بھائی باہر ہوتے ہیں کام کے لیے، تو وہ کچھ اس طرح کرے کہ جب مسجد جانے کا موقع ملے تو ہر نماز کے بعد کوئی بھی ایک سورہ کی تلاوت کر لے، تھوڑا ذکر کر لے، دعائیں کر لے۔ لیڈیز اسلامی بہنیں بھی اگر آفس یا کہیں جاب پر ہوتی ہیں تو وہ بھی اپنے حساب سے سب سیٹ کر لے اور زیادہ سے زیادہ ذکر اپنے ہونٹوں پر جاری ہی رکھیں۔ اگر آپ پی سی پر کام کر رہے ہو تو اس وقت منہ آپ کا بند رکھیں۔ بند رکھنے سے بہتر ہے من ہی من میں ذکر کرتے رہیں۔ رمضان میں ایک بھی لمحہ برباد مت کیجیے، اس کی قدر کیجیے۔ کئی سارے مسلمان رمضان مبارک مہینے میں بازار مارکیٹ میں نظر آتے ہیں۔ لیڈیز کچن میں 3 بجے سے نظر آنے لگتی ہے، عشاء تک کھانا خزانہ چلتا رہتا ہے۔ سوچے کتنے منٹ کتنے لمحات ہم برباد کر دیے نیکی کمانے کے لیے۔ مجھے پتا ہے لیڈیز کو سب پکانا ہوتا ہے، ساری ذمہ داری سنبھالنی ہوتی ہے، لیکن رمضان میں ایسا تو کہیں مینشن نہیں ہے کہ یہ سب اچھے پکوان ہو تو ہی روزہ ہوگا۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے نا، کہ کوکنگ شوکنگ کا مہینہ تو نہیں۔ آج کل ہر طریقے سے آسانی ہو گئی ہے، ہر چیز ریڈی میڈ ملتی ہے۔ اگر ریڈی میڈ نہیں لانا ہے تو گھر میں بھی تھوڑا کام کرے، لمیٹڈ کر کے عبادت کر لے۔ اور افطار بھی ضروری ہے تو کیا ایک ساتھ 4-5 ڈیز بنانا بھی ضروری ہے کیا؟ کچھ تھوڑا مختصر بنا لے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، رمضان کس کے لیے ملتا ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے گزار دیتے ہیں۔ ابھی رمضان کو کچھ ہی دن باقی ہے۔ اس وقت میں جو شاپنگ کرنی ہے، جو گھر کا سامان لانے ہیں لا لیں۔ رمضان میں صرف اور صرف عبادت پر دھیان دیجیے۔ استغفار کی کثرت کیجیے، لاحول پڑھیے، پہلا کلمہ پڑھیے، درود پاک پڑھیے، درود ابراہیم، درود تاج پڑھیے، تیسرا کلمہ پڑھیے، سورہ اخلاص پڑھیے، زیادہ سے زیادہ آیت کریمہ پڑھے۔ ایک ڈیری رکھ لیجیے اپنے پاس، ایک پلان کر کے رکھ لیجیے کہ مجھے اتنی چیزیں اس مہینے میں پڑھنی ہے۔ 100، 1000، لاکھ، کروڑ، جس کی جیسی نیت، جتنا آپ پلان کر کے رکھو گے اتنا پھرتی سے پڑھو گے۔ ٹرائی کر کے دیکھنا یہ فارمولا۔ اگر آپ کے فون میں سانگز، گندی ویڈیوز، موویز، گیمز، سیریز، نیٹ فلکس، ڈراماز ایکسیٹرا ہے، کچھ بھی موجود ہے تو ابھی سچی پکی توبہ کر لیجئے اور رو کر اللہ سے معافی مانگ لیجئے اور رمضان میں ایک دم پورا ہو کر انٹر کیجئے۔ انشاءاللہ عبادت میں دل بھی لگے گا اور انشاءاللہ یہ قبول بھی ہوگی۔ اگر کسی سے بات چیت بند ہے تو معافی طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کا کسی نے دل دکھایا ہے تو آپ بھی اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے اور اپنے دل کو صاف اور ہلکا کیجئے۔ کوشش کیجئے اس رمضان چھپ کر زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی۔ اور ایک ریکویسٹ ہے آپ سبھی سے، یہ عرض کرنی تھی کہ اپنے افطار کی نمائش سوشل میڈیا پر بالکل مت کیجیے۔ آپ یقین مانیے کئی دل ہرٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا آپ کی وجہ سے کس کے دل
आरज़ी हो रही। किसी का दिल दुखे न दुखे वो दूसरी बात है, सबसे पहले जो बर्बादी होती है जिसकी वजह से होती है वो है नजर। यकीन कीजिए किसी एक की बुरी नजर आपको सालों साल के लिए बीमार बना सकती है, आपको बर्बाद कर सकती है। हो सके उतना बचने की कोशिश करिए इन चीज़ों से।